वावी बाब नसरा यंसुरु से पढ़ा ना कल हमने। अजवफ जिसके आयन कलमे में हरफ इल्लत हो। लफ्ज अजवफ बना है जौफुन से। जौफुन मैंने पेट, तो पेट इंसान के दरमियान में होता है ना। पैर और सर का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पेट होता है, तो इसी वजह से ये अजवफ इसी से बना दिया, दरमियान वाला हिस्सा जहाँ ना फा कलमा है ना लाम कलमा के दरमियान में जो हिस्सा आता है वो है आइन कलमा, उसी से बना दिया अजवफ, बीच वाला हिस्सा। तो कल हमने पढ़ा था अजवफ वावी। वावी का मतलब ये हो गया कि वहां पर वाव है। जब अजवफ होगा वावी तो 99% वो बाब नस्र से आएगा, और दूसरे बाब से आ सकता है, वो बाब समिया से या ज़रबा से, तो वो बहुत कम आएगा। जब भी फा आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो, किस बाब से आएगा? जब भी आइन कलमे में हर्फ इल्लत हो वो बाब नसरा यंसुरु से आएगा, क्योंकि उसमें वाव है ना, वाव। तो वाव जम्मा को चाहता है, क्या चाहता है? तो मुजारा में जम्मा आएगा ना, इसको काल यकूल, इसी वजह से ये ज्यादातर बाब नस्र से आएगा। उसके बाद बाब ज़रबा समिया से भी आता है, लेकिन उनसे कुछ कुछ अल्फाज, 2-4 अल्फाज आते। तो कल मैंने आपको पूरा दिखाया था कि इसकी गर्दान कैसे होती है, हर्फ इल्लत कैसे आता है, वो किस तरीके से गिर जाता है, इज्तिमाई साकिनैन कैसे होता है, फिर जब वो हर्फ इल्लत गिर जाता है तो वहाँ पे कौन से हरकत रखते हैं, जरा आप उसी तरीके से जो मैंने कल आपको बताया था। फिर अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करेंगे। ताब यतूबु, इसके माने होता है तौबा करना, रुजू करना। इससे ज़रा आप फेले माजी की गर्दान करो, सारे एक वजन में और सारे एक आवाज़ में। तोबना, कल मैंने बोला कुलना, कुलना की तरह होना तोबना। अना नहीं है, अना है, इसमें खींचना नहीं है, ये अना है, लिखा तो जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाता। हाँ, जायज होना, बोलते ला यजूज़, ये जायज नहीं है, ला यजूज़ वाला का आपके लिए बात ठीक नहीं है। तो जाजा भी इसी लफ्ज़ से बना, मतलब इसी मादे से। इसी मादे से मतलब मेरा यह है कि अजवफ वावी है, इसी तरीके से उसकी भी तस्रीफ करेंगे। पढ़ो आप, जाजा, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही और एक्शन नहीं हो रहा है, पीछे वाले। أنت جزت أنت جزتي أنتما جزتما أنتما جزتما أنتم جزتم أنتن جزتن أنا جزت نحن جزنا। ये आपने लफ्ज़ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। दारा यदूरु, घूमना। तो आप ये इसी वजन पे आप इसकी तस्रीफ करो। أنت درت أنت درتي أنتما درتما أنتما درتما أنتم درتم أنتن درتن أنا درت نحن درنا। बोलते हैं आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? मा यदूरु फी रहने का, आपके जहन में क्या घूम रहा है? बोल मैं चक्कर कर रहा हूँ, मैं अना अदूरु, मैं घूम रहा हूँ। तो उसके बाद दामा यदूम, हमेशा रहना। أنت دمت أنت دمتي أنتما دمتما أنتما دمتما أنتم دمتم أنتن دمتن أنا دمت نحن دمنا। मरियम में बोल रहा है मादुम तो हैया, मादुम तो इसी तरीके से, या इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया, सिखाया, इसी तरीके से बना है दुमतु। दुमतु का मादा क्या है? हाँ, क्या है? दाल, वाव और मीम, दवाम जिससे बना। तो दावामा,
اس کا مادہ. پھر یہ بنا داما دمتو. اچھا ساما سواما جیسے ہم لوگ بولتے ہیں. ہاں ہوا سواما هي صامت وما صاما وما صامتا هم صاموا هن صمنا أنت صمت أنت صمتي أنتما صمتما أنتما صمتما أنتم صمتم أنتن صمتن أنا صمت نحن صمتنا. اگر ہم کو بولنا ہوگا مثال کے طور پر تم سب لوگوں نے روزہ رکھا, کیا تم نے روزہ رکھا, کیسے پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں؟ حل صمتم. انتم بھی اگر لگے گا تو کوئی حرج نہیں اس میں, وہ آسانی ہوگی سمجھنے میں. اگر اتنا بھی بولیں گے حل صمتم, تو اگر میں آپ کو پوچھ رہا ہوں حل صمتم تو کیا تم نے روزہ رکھا, جواب کیسے دیں گے آپ؟ نحنو صمنا. آپ واپس نہیں بولیں گے نحنو صمتم, نہیں. حل صمتم تو نحنو صمنا, ہاں ہم نے روزہ رکھا. اس کے بعد یہ لفظ بھی آپ نے بہت بار سنا ہوگا, بار بار. طواف یطوف, چکر کرنا, طواف کرنا, اس کو لکھا بھی ہے چکر کرنا, ارد گرد پھرنا, طواف کرنا, اس کا مطلب طواف یطوف. اب اس طواف لفظ سے فعل ماضی کے تصریف کرو سارے ود ایکشن. هما طافا هما طافتا هم طافوا هن طفنا أنت طفت أنت طفتي أنتما طفتما أنتما طفتما أنتم طفتم أنتن طفتن أنا طفت نحن طفنا. اس کے بعد اگر آپ کو بولنا ہوگا میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, کیسے بولیں گے؟ تفتو بولیں گے. تفتو میں نے کیا. اور صحیح ہے, مجھے سمجھ میں آ گیا. آپ کو جو کنفیوژن ہو گیا نا انا افتو, وہ متکلم کا ہو گیا, مضارع متکلم کا. تو یہ فعل ماضی ہے, یہاں حمزہ نہیں لگے گا شروع میں, یہ ماضی ہے. ہاں شدہ تفتو, جیسے قلتو, جیسے دمتو, اسی طریقے سے. تم سب نے طواف کیا, کیسے بولیں گے؟ ہاں تفتم. ہاں, اور اگر بولا کہ تم سب عورتوں نے طواف کیا, اور اگر بولا کہ ان سب عورتوں نے طواف کیا تو ہننا تفنا, تفتنا نہیں, ہننا تفنا, بس. اب آپ یطوف یطوفنا, یہ تا نہیں ہے, قو اور حساب والا قو, بڑا موٹا قواف, طواف نہیں ہے, طواف قواف. ہاں مخرج کی کلاس جب لگے گی نا تب پتہ آئے گا آپ کو یہ تا و قوا میں کتنا فرق ہے. یہ قوا اگر دو چھوٹے تاء کو الگ الگ آئیں گے, اس کو مشدد نہیں ہوگا. ہے نا, فمن تطوع, تا الگ ہے تو الگ, تو جہاں جام ہوگا وہ ایک جنس ہے. پھر اس کے الگ قواعد ہے, یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا اب آپ نے کتاب کھولو پیج نمبر 18. یہاں اجوف کی ایک ہی تصریف دکھائیے, آواز نہیں آنی چاہیے. لا اريد منکم صوت, اس کو تو یہاں جو کتاب ہے نا, کتاب پر صرف ایک گردان دکھائیے. کون سی گردان ہے؟ قالا. قال آپ لے لو, صاما لے لو, آدھا لے لو, یہ سب ایک ہی ہے, کوئی الگ الگ نہیں. کیونکہ دونوں کا میں عین کلمے میں حرف علت میں کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. تو اجوف واوی جب ایک لفظ کی آپ نے گردان کر دی وہ سب وہی ہوتا ہے. آپ کو سمجھا دیا الف سے پہلے زبر و الف مدہ. اب الف مدہ کی ایک مثال دے دی, کالا. کالا میں آ جائے تب بھی الف مدہ, با میں آ جائے تب بھی الف مدہ. اب ایسا تھوڑی ہے جتنے الفاظ ہر جگہ ہوں گے وہ سب لائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اجوف واوی فعل ماضی باب نصر سے ہو, اس کو میں نے آپ کو کل قاعدہ بتا دیا گردان کیسے کرتے ہیں. کل آپ نے, آج آپ نے اس کی پریکٹس بھی کر لی, ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھتے ہیں اجوف یائی. کیا پڑھتے ہیں؟ اجوف یائی کس کو بولتے ہیں؟
ذرا بولو. جس میں آئین کلمے میں حرف علت جو ہے وہ یا ہو. کیا ہو؟ مثال دے دو ذرا آپ. یہ کتاب میں نے آپ کو بولا نا یہ خریدو آپ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اجوف یا اس کا جو مشہور لفظ ہے جس سے ہم پہلے لفظ تصریف کرتے ہیں وہ ہے با. جیسے جب بھی آپ پڑھو گے نا اجوف واوی کی اگر آپ مثال کوئی بولے گا وہ بولے گا قالا. کیا بولے گا؟ قالا. ہے ایسا ہی ایک اس کا طریقہ. سب سے زیادہ مشہور جب اس کی مثال دینی ہو تو قالا کی اجوف واوی. اگر اجوف یائی کی مثال دینی ہو تو وہاں دیتے ہیں کیا؟ با. یہ اس کا ایک رول ہے با. اس کے بعد آئے گا آپ چپ رہیں گے. با. اب یہاں سے جس طریقے سے ہم نے کل پڑھا تھا قالا قالت قالا قالتا اور یہاں قالو اور یہاں کیا پڑھا تھا؟ قلنا. اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہاں سے ہماری جو ہے تصریف کا جو پیٹرن ہے جو طریقہ ہے وہ یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا, بدل جائے گا. اب یہاں کیا پڑھیں گے ہم؟ قلنا کے بجائے ہم پڑھیں گے اس کو, بولو شاباش شاباش, کیا پڑھیں گے اس کو؟ بینا. اب آپ خود ہی بول سکتے ہو بینا کیوں بولیں گے. اور یہاں سے آگے وہی جیسے قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو آ گیا تھا. یا اسی طریقے سے ہوگا بینا بیتا بیتما بیتم بیتی بیتما بیتن بیتو بینا. اسی طریقے سے ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں ہوا کیا تو کل بھی میں نے بولا تھا آپ کو بینا کو ہمیشہ, جسے ہم نے قلنا کو کیا بولا تھا پہلے اس وزن پر لیا تھا, تو بینا کو ہم کس باب سے ہے؟ ضربا. تو ضربا کا جمع مؤنث غائب کیا آتا ہے؟ ضربنا. کیا آتا ہے نا ضربنا. تو اب ضربنا کو ہم نے بینا کو پڑھنا پڑے گا اس لفظ پر تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکے کہ اس میں تبدیلی کیا ہوئی. تو بینا اصل لفظ کیا بنتا ہے؟ ہاں بنے گا کیا بنے گا؟ بیانا. دیکھو با یا نون زبر نا بیانا, پورا وزن مل رہا ہے. بیانا دیکھو مل رہا ہے. اب دیکھو با کو ہم لے رہے ہیں زواد کی جگہ پہ, با زبر با زواد زبر زواد, ٹھیک ہے. یا عین زبر یا اور را با زبر رب, نون زبر نا نون زبر نا, برابر آ رہا ہے. حروف برابر مل رہے ہیں کہ نہیں؟ وزن مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے. ہاں تو یا نہ تو بولو مل رہا ہے, زور سے بولو ہاں. اب دیکھو اس میں کیا ہوا, جو کل والا قاعدہ تھا وہ یہاں پہ بھی ہوگا. جو اس میں کون سا قاعدہ ہوا؟ یا کو الف سے بدل دیا, اس کو بھی الف سے بدل دیا. کیوں؟ جب بھی واو متحرک ہو یا متحرک ہو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. ما قبل مفتوح ہونا چاہیے, ما قبل یعنی بیفور اس سے زبر ہونی چاہیے, تب ایسے نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے, یا متحرک یا پر زبر ہے, ما قبل زبر ہے, تو کیا کر دیں گے اس کو؟ الف سے بدل دیا. کیا بن گیا؟ جیسے کل بنا تھا وہ قالنا, ٹھیک ہے. اب یہاں بن گیا یہ بانا. کیا بن گیا؟ تو کل بھی میں نے بولا تھا الف ایسا حرف ہے جو حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ساکن. مثال کے طور پر با ہے تو ہم جب با کے اوپر جزم لگائیں گے بولیں گے با ساکن, ایسے مت بولیں گے
ورنہ اگر اس کو حرکت لگائیں گے یہ زبر زیر پیش کچھ بھی لگائیں گے متحرک، یعنی اس کو جب ہم جزم دیتے ہیں تب جا کے ساکن بنتا ہے، ایسے نہیں. لیکن یہ ہمارا ماشاءاللہ الف صاحب ایسا ہے یہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن، مطلب یہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے. جب یہ حرکت آ جائے گی اس کو پھر یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا. یہ ہمیشہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے تبھی جا کے یہ الف بنتا ہے. اچھا دیکھو یہاں پر کیا آ گیا؟ عین ساکن اور الف بغیر حرکت کے ساکن کے درجے میں ساکن ہی مانا جائے گا. تو اب کیا مل گئے؟ تو کیا گرے گا؟ تو حرف علت ہی ہمیشہ گرتا ہے، حرف علت ہی ہمیشہ گرے گا، کہ جو صحیح حرف ہوگا وہ کبھی گرتا ہی نہیں، کیونکہ ان کو بولتے ہیں حرف علت. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، علت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیماری. عام طور پر جب آدمی کوئی مرتا ہے کیا بولتے ہیں؟ بیمار تو نہیں تھا، بیمار تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیمار والا نمبر تو کسی کا بھی لگ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ ایک ظاہری جو ہے نشانی یہ ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ آدمی بیمار تھا، حرف علت، اس کو حرف علت یہ ہے، حرف علت. تو یہاں پر کیا گر اسی کو گرائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بن گیا یہ بن گیا بانا. بانا کیا بن گیا یہ؟ اب بانا سے بن گیا یہ بینا. تو کل بھی میں نے آپ کو بولا تھا یہ کیوں بن جائے گا بینا، ذرا بولو. کیونکہ یا اور جس طریقے سے کل ہم نے پڑھا تھا ضمہ اور واو میں آپس میں مناسبت ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے نا ان کو. اسی طریقے سے یہاں پر کسرہ اور یا میں آپس میں کنیکشن ہونے کی وجہ سے، آپس میں رشتہ داری ہونے کی وجہ سے اس فتحہ کو بدل دیا کس میں؟ کسرہ کے ساتھ. کیوں بدل دیا؟ تاکہ یہ بتائے کہ یہاں پر حذف ہونے والا حروف ہے وہ یا. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ بعنا. یہاں سے آگے پھر وہی اینڈ تک اسی طریقے سے ہوگا. پڑھو کیسے پڑھیں گے؟ سارے ایک وزن ایک ساتھ میں ایک ٹون. انت بیرت انت بیرت انتما بیرتما انتما بیرتما انتم بیرتم انتن بیرتن انا بیرت نحن بیرنا. بات کے معنی آتا ہے رات گزارنا. بیت کو اسی وجہ سے بیت بولتے ہیں، وہاں انسان رات گزارتا ہے. بات معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، رات گزارنا. بیت اسی لفظ سے بنا ہے جہاں انسان رات گزار سکے. ٹھیک ہے. بانا پڑھو. بانا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا ہونا. بانا بانا پڑھو. چھوڑو اس لفظ کو چھوڑو. کیوں اس کو چھوڑو؟ میں نے کیوں بولا؟ ذرا بولو کیوں؟ مرضی ہے کیونکہ اس میں نون آ گیا، آگے جا کے نون کی وجہ سے ادغام ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام. دانا پڑھو. دا سے دانا. سارا سارا پڑھو. سارا سارا میں نے چلنا. بولتے ہیں نا سر تو میں چلا. وہ مشہور مثال ہے جب من کی مثال دینی ہوتی ہے یا الہ کی، تو سر تو من الکوفۃ الی البصرہ بولتے ہیں. میں کوفہ سے چلا بصرہ تک. یا سر تو من البیت الی المسجد، سر تو من البیت الی المدرسۃ، میں گھر سے مدرسے تک چلا. تو سارا بولتا مثال دینی ہو ٹرین چلی، سارا کے دارو ٹرین چلی. تو سین سے یہ اس کے معنی ہوتا ہے چلنا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں چل رہا ہوں تو انا اسیر بھی کہہ سکتے ہیں میں چل رہا ہوں. ایک ہوتا ہے لفظ سالا، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا. سالا نہیں، یہ الف کے ساتھ ہے سالا. تو اب اس کی آپ تصریف کرو.
أنت سرت أنت سرت أنتما سرتما أنتما سرتما أنتم سرتم أنتن سرتن أنا سرت نحن سرنا. हाँ, अब ये दो लफ्ज जो है ये बड़े मशहूर हैं. आशा 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 कैसे बोलेंगे? करो इसकी तस्वीर. هو عاشت هي عاشت هما عاشا هما عاشتا هم عاشوا هن عشنا أنت عشت أنت عشت أنتما عشتما أنتما عشتما أنتم عشتم أنتن عشتن أنا عشت نحن عشنا. हाँ, कभी कभी किसी को दुआ देते हैं इश्ता हयातन तय्यबा, आप अच्छी जिंदगी जियो, तो इसी लफ्ज से. आइना तईशु, आप कहाँ रहते हैं या आपने कहाँ जिंदगी गुजारी, ये सब इसी माने में, इसी लफ्ज से. आयशा बाद में जाके ये जो अलिफ होता है यहाँ पे, ये हमजा बन जाता है इसम फाइल में, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे. हाँ आयश, हाँ अना आयश, इसी से. अच्छा, एक और लफ्ज गाब. هم غابوا هن غبنا أنت غبت أنت غبت أنتما غبتما أنتما غبتما أنتم غبتم أنتن غبتن أنا غبت نحن غبنا. ये बना बोलना. आइना गिब्ता, आप कहाँ लिमादा को गिब्ता यौमल अम्स, या लिमादा गिब्ता अम्स, आपको कल जो थे एब्सेंट थे. कम यौमन गिब्ता, कितने दिन आप एब्सेंट रहे? गिब्तु यौमन फकत, एक ही दिन में गायब रहा. तो जब आपको पता ही नहीं होगा गिब्तु बोलेंगे गुब्तु बोलेंगे, तो इसी वजह से इनको पढ़ाएं ताकि आप इनको गिब्तु बोलेंगे या गब्तु बोलेंगे गुब्तु बोलेंगे. इसी वजह से आपको ये अल्फाज पढ़ाए और इनको गर्दान करने का तरीका बता दिया. ठीक है. जब अजवफ होगा, याद रखो वो ज्यादातर 99, आप इसको दिमाग में रखो. अगर वो अजवफ वावी होगा तो बाब नासरा से काला की तरह उसकी तशरीफ होगी, और अगर अजवफ याई हो तो जैसे मैंने आपको दिखाया अभी बा यबीउ, तो इस तरीके से उसकी तशरीफ करेंगे. इसके अलावा भी बाब समिया से भी आता है और भी बाबों से इंशाल्लाह मैं आपको वो कल दिखाऊंगा. लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो, अगर वाव हो तो बाब नासरा से आएगा, ज्यादा आने का तरीका ज्यादा यहाँ पर होगा, वो ज्यादा यहाँ से आ जाएगा इसी रूट से, बाब नासरा यंसुरु से. और अगर अजवफ याई हो तो ज्यादातर आएगा वो बाब. इसके अलावा और भी मैं आपको कल दिखाऊंगा अल्फाज, वो अजवफ वावी है लेकिन बाब नसर से नहीं आ रही, लेकिन वो अल्फाज ही कम हो, गिने चुने अल्फाज. लेकिन ज्यादातर अभी मैंने आपको दिखाया कि जब भी अजवफ वावी होगा वो बाब नसर से, और अजवफ याई बाब, इसके उलट भी हो सकता है लेकिन वो न होने के दर्जे में है, वो कम है. ठीक है. तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं, एक और वजन है काला की तरह, काला की जैसे ही है वो है बा. 5 अल्फाज जो शुरू के आते हैं, 3 मुज़क्कर गायब के, 2 मुअन्नस गायब के, उनमें सिर्फ एक ही कायदा होगा काला वाला, लेकिन वहाँ से आगे वो भी होगा, वो काला वाला कायदा के साथ साथ में हरफ इल्लत हज़फ हो जाएगी. इदगाम इसमें नहीं होगा, हरफ इल्लत हज़फ हो जाएगा. वो तो 5 वो तो मद्दा वाले जहाँ इदगाम होता है, यहाँ इदगाम नहीं, यहाँ हरफ इल्लत जमा मुअन्नस गायब से लेकर आखिर तक हज़फ हो. फिर इंशाल्लाह इसका आगे मजहूल भी पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल इतना तो जहन में समा जाए इंशाल्लाह आगे. ठीक है.